ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھیں پی ٹی آئی نیوز۔ اچھا ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ آج کچھ کمپلیکس کے شکار ہونے والی باتیں، جو ساری قوم، ہم سب کنفیوزڈ، کمپلیکس، اور میں اس کو کیا نام دے دوں کہ ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے اور کس طرف جائے اور کس کو روئے، کس کو اپنا فریاد کرے۔ اینی وے، مبارک ہو پورے پاکستان کو، جتنے بھی ہمارے پاکستانی اور بالوطنی پاکستانی ہے، جتنے بھی ہمارے جیل میں جو 20-30 سال سے بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، اور جن کے خلاف بھی کوئی بائک چور، سائیکل چور، اور ایون کہ موبائل چور، اس قسم کے جو ہلکے پھلکے کیسز میں لوگ اندر ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ اس کے قابل ہے، عام عوام اس کے قابل ہے۔ کیونکہ مبارک کس بات کی دے رہا ہوں، آپ سب حیران ہوں گے۔ مبارکباد اس بات کی کہ نواز شریف صاحب کے ایک ٹویٹ پڑھ کر مجھے ریئلی بہت تکلیف اور بہت عجیب سا لگا کہ کیا میں پاکستان، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوں؟ یعنی پاکستان کے حالات غیر تسلی بخش، کیسے غیر تسلی بخش ہے؟ آپ کے سامنے ہی آج جو فیصلہ آیا، مریم نواز اور پرسوں اسحاق ڈار، جو کہ ایک اشتہاری 5 سال سے بیمار لندن میں بیٹھا ہوا، یہاں سے بھاگا ہوا تھا وزیر اعظم کے جہاز میں، اس کے میں پچھلے ولاگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور آڈیو لیکس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہم پورا قوم، تمام ادارے خاموش چپ کا جو ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ پاکستان واقعی بک گیا ہے، واقعی یہ 22 کروڑ عوام نہیں 22 لوگوں کے پاکستان بن گیا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، اور اس میں ہم گھرا ہوا پاکستان، ایک معصوم پاکستان جس کو بہت محنتوں سے، بہت قربانیوں سے حاصل کیا تھا۔ معاشی مسائل، سیاسی مسائل، کون سے مسائل بتاؤں کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل، ہر طرف دلدل میں پھنسا ہوا پاکستان، اور پاکستان کے عوام، میں اور آپ کہ اگر دیکھا جائے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، جہاں سے ہمیں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قانون ہمارا اندھا ہے، آئین ہمارا جو ہے نا وہ دھندہ ہے، اور ادارے ہمارے جو ہے نا وہ ہر بار ملوث۔ اگر نیب جیسے ادارے کے بارے میں آج سوالات، تکلیف سے یہ سوالات، غصے میں یہ سوالات، عوام کے اظہار جو ہے ان سوالات اور اپنے اس غصے کے اظہار میں عوام کا اظہار ہے، عوام کے غصے کا اظہار ان کے سوشل میڈیا پہ اور مختلف ہمیں جو پرسنل ٹیکسٹ ہوتے ہیں، پرسنل جو ہمیں میسج آتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس منہ سے بولے کہ ہم ایک آئینی اور قانونی ادارے چلا رہے ہیں، اور قانون آئین کو فالو اپ کر رہے ہیں، قانون آئین کے مطابق لوگوں کو اس کے دائرے میں لا رہے ہیں۔ کیا 22 کروڑ عوام کے لیے آئین و قانون آیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی کام میرٹ پر نہیں ہوتا ہے آج تک، تو میں کس بات کا وہ کروں کہ آئین اور قانون اور ادارے اور جمہوریہ پاکستان ہے۔ وہ چوکیدار سے وزیر اعظم کی تعینات تک پر ہر طرف سفارش، اقربا پروری، خاندانی اثر رسوخ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور سیاسی اثر رسوخ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ ایک چوکیدار جو ہوتا ہے وہ بھی اثر رسوخ کے تھرو ہوتا ہے۔ حقدار کو حق نہیں ملتا، قانون کی گھر کی لونڈی، یعنی قانون کو اپنے گھر کے لونڈی بنایا ہوا ہے، اور امیر و غریب کے لیے الگ الگ قوانین، الگ الگ آئین، الگ الگ طریقہ کار، الگ الگ سوچ، الگ الگ ذہنیت، الگ الگ اداروں میں لوگ بٹھائے گئے۔ تو کس طرح یہ پاکستان چلے گا؟ ہم عوام کیسے بولے کہ ہمارے پاکستان ہے، اس میں ہمارے بچے محفوظ ہے، اس میں ہمارے آنے والے نسلیں بھی محفوظ ہے؟ ہمیں تو چلو ابھی سمجھ آیا، ہمارے باوجداد کو شاید سمجھ آیا ہوگا، وہ خاموش تھے، اب ہمیں سمجھ آیا، ہم خاموش ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہم بے وقوف، اور ہم بے وقوف تھے اور بنتے رہیں گے، اور ہم اس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بھائی ہمارے آبا و اجداد اگر کسی وجہ سے خاموش رہے تو کم سے کم ہم تو خاموش نہ رہے، پھر ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں وہ تو خاموش نہ رہے، کہ شاید ہم پر ایک ہی چیز کہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہمارے جو نا وہ ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ یہ کہ ہماری خاموشی، جو ہم خاموشی اختیار کر چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا کیا کام ہے، میں کیوں بولوں، میں کیوں اپنے بچوں کو خوار کروں؟ اور تیرے بچے اب کون سے کوئی محفوظ ہے کہ تیرے بولنے سے خوار ہو جائیں گے؟ ابھی بھی خوار ہے تو اس سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ، کم سے کم شاید کوئی راستہ نکل آئے، شاید کوئی حل نکل آئے، شاید کوئی بے غیرت جو ہے نا اس کو غیرت آ جائے، کسی بے غیرت کو۔ اور ہم عوام ان تمام چیزوں کو قبول
کرتے ہیں. کس طرح؟ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے اس گفتگو سے جو اس بات سے پہلے میں نے تمام جو ذکر کیا ابھی تک ویلاگ میں، وہ سیاسی تبدیلی ہو، معاشی تبدیلی ہو، مہنگائی ہو، سیلابی حالت ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، پانی کا پرابلم ہو، آٹے کا بحران ہو، خوردنوش کی قیمتیں، پیٹرول کا بم ہو، وہ اور بہت سارے مہنگائی کے بم ہو، ہمارے لوگوں کی قتل و غارت ہو، ہمارے قوانین کی دجیاں اڑائے جا رہے ہو، ہمارے قوانین کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم ان تمام چیزوں پہ آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھے ہوئے. جبکہ آواز اٹھانے سے انقلاب آتا ہے. انقلابی ہم ہے ہی نہیں. ہم صرف منہ تک، اپنے فیس بک تک، اپنے ٹویٹر تک، اپنے یوٹیوب تک، اپنے 2-4 روپے کے ذاتی لالچ تک جو ہے نا انقلابی ہے. وہ 2-4 روپے کے ذاتی، انہیں ایک برگر، ایک بریانی تک جو ہے نا ہم ایک بہت بڑا قوم ہے، بڑا غیرت مند قوم ہے. انقلاب ہی اصل تبدیلی ہے. انقلاب ہی اصل تبدیلی ہے. میں یہاں پر عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی تحریک پر بھی جو ہے نا ایک تنقیدی جائزہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ٹائم پہ ٹائم دے رہے. اس کا مطلب وہ بھی ایک قسم کے فراڈ ہی کر رہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. فراڈ نہیں تو کیا ہے؟ اور بھئی کب آپ اٹھیں گے؟ کب آپ لوگوں کو نکالیں گے؟ ایک لیڈر آگے ہوتا ہے تو انقلاب آتے ہیں، تو عوام ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا. آپ ہر ہفتے میں لوگوں کو بولتے اور ہمیں لگا لیتے کہ بس کل ہم جو نا میں کال دیتا ہوں، کل میں کال دیتا ہوں، کل میں نے لوگوں کو نکالنا ہے، پرسوں میں نے نکالنا ہے. آپ نے نہ اپنی حکومت میں ان کے خلاف کچھ کیا. اگر کیا ہوتا تو آج یہ نہ بھاگتے دوبارہ، آج یہ کلیئر نہ ہوتے، ان کو کلین چٹ نہ ملتا. نہ آپ نے جو سازش ہوئی رجیم چینج کے اس پہ آپ نے کچھ کیا، اور نہ آپ ابھی کچھ کر رہے. صرف جلسے کر رہے، لوگوں کو دکھا رہے. بھائی آپ سے بھی شکوے ہیں. یہ میں ود ڈیو رسپیکٹ، میں عمران خان کے بارے میں آج تک نہیں بولا تھا، لیکن آج سے مجھے تکلیف ہے اور میں بولنے لگا ہوں. اور یہ حقیقت میں عمران خان بھی اس کا مطلب اس گناہ میں ملا ہوا ہے انڈائریکٹلی. اور بھئی آپ کے ساتھ عوام کا ایک افیلیشن ہے، آپ کے ساتھ عوام کی ایک محبت ہے، تو عوام کو باہر نکالے نا. عوام کے لیے آپ آگے ہو جائیں. آپ خود ہی سناولا کے دھمکیوں سے ڈرے ہوئے. بہرحال ہمارے ملک کی کابینہ وزیر اعظم سمیت 60% ضمانتوں پر ہے، اور عمران خان بیٹھا ہوا ہے اپنے بنی گالہ میں. عمران خان پرسکون انداز میں آ کے جلسوں میں تقریر کرتے ہیں، پروفیسر بن جاتے، وکیل بن جاتے، اور ہوتا کچھ بھی نہیں پریکٹیکلی. لیکن ہم ان کے خلاف نہیں بولتے. تو کیوں نہیں بولتے؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں ہم عمران خان جیسے شخصیت کی بس انتظار کریں گے؟ اور خود نکلے عوام. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے یعنی اس پاکستان کے ساتھ، ہمارے اس آنے والے نسلوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارے گزرے ہوئے نسلوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. اور یہی کابینہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کے جنازے نکال دیتے ہیں، اور نکال رہے ہیں، اور نکال چکے ہیں. یہی لوگ باہر جا کے پاکستان کو یعنی ریپرزینٹ کرتے، جو آج چور ڈکیت اور ہمارے پاکستان میں ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لائے جاتے ہیں، پھر سینٹ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جا کے نواز شریف کہتے کہ دیکھو جھوٹ پر مبنی یہ سارے کیسز تھے اور بدنیتی پر مبنی تھے، اور ہمیں سیاست سے نکالنے کے لیے کیا گیا تھا. آج نیب جیسے اداروں میں جو لوگ تھے اس سے پہلے، ان کو لٹکا دے نا کہ آپ نے ایسے کیسز کیوں بنائے تھے، ہمارے پاکستان کے عوام کا پیسہ کیوں ضائع کیا تھا، ہمارا ٹائم کیوں ضائع کیا تھا. بال یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے. ہم خواب خرگوش سو رہے اور سوئے ہوئے ہیں، اور سوتے رہیں اسی طرح، کیونکہ جو سوتے وہ کھوتے ہیں. جیسے کہ ایک مشہور ایک معقول ایک ضرب المثل ہے. مجھے آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اور اشتہاری بگوڑے کیسے زدہ کابینہ پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ الناصر.